لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس کے سلسلے میں جمعہ کے دن عرض کر چکا ہوں. آج کی تراویح میں سورہ بقرہ گزشتہ کل بھی پڑھی گئی اور آج بھی پڑھی جائے گی اور مکمل ہو جائے گی. دوسرے نمبر کی یہ سورت ہے سورہ بقرہ. بقرہ کا معنی عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک واقعہ ذکر فرما رہے ہیں یہود کے متعلق، جس میں گائے کا ذکر آتا ہے، اس نسبت سے سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. سورتوں کے جو نام ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سورت میں آنے والے پورے مضمون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ مخصوص واقعات اور مخصوص چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سورتوں کے نام مفسرین نے متعین فرمائے ہیں، اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ذکر فرمایا. سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی یہ سورہ بقرہ ہے. قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت یہ ہے. 2.5 پارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو تفصیلی طور پر مضامین کے ساتھ ذکر فرمایا. اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم سے اس کا آغاز فرمایا. الف لام میم ذالک الکتاب. اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں بھی یہی حال ہے. اس کا بھی سب سے پہلے قرآن کریم سے ہی ذکر ہوتا ہے. اس سورت کے ایک بڑے حصے کا تعلق یہود سے ہے، بنی اسرائیل، اور سورہ آل عمران کی آیتوں کا ایک بہت بڑا حصہ جس کا تعلق عیسائیوں سے ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے جو نسب چلا، یہ بیچ میں اور کوئی نبی نہیں ہے. آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی بنایا. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک باقی رکھا. یہ پورا کا پورا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں عبداللہ، عبد الرحمن ہے، اس طریقے سے ہبرو زبان میں اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسماعیل، یہ سب نام اس طریقے سے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے بندے. پھر صفت الگ الگ لگی، جیسے عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ. اس طریقے سے الگ الگ عبد الصمد، اس طرح نام تو عبرانی زبان میں، ہبرو زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ تھا. اس نسبت سے آپ کی اولاد کو بھی بنی اسرائیل، بنی کا معنی اولاد، بنون کا معنی اولاد، بیٹے، تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد. یہ سلسلہ چلا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، بیشتر کا ذکر قرآن کریم میں جو 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا صاف نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں زیادہ تر وہی نبی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہے. بتلانا یہ ہے کہ چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جب تک مکہ مکرمہ میں تھے وہاں تک انفرادی عبادتیں تھیں اور انفرادی اعمال تھے. لیکن یعنی
اکیلے نماز پڑھنا تھا یا جماعت سے نماز پڑھنا تھا، لیکن شریعت کی چند عبادتوں کو ادا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے احکام جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئے، حتیٰ کہ خود زکوٰۃ اور دوسری جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، حج وغیرہ، یہ سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں تو فرض نماز اور اس کے علاوہ سب سے بنیادی چیز تھی توحید، اللہ پاک کی ذات عالی اور اس کی صفات میں اس کو ایک ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور آخرت کا مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ۔ یہ تین بنیادی عقیدوں پر محنت کی گئی مکی زندگی، اور انہی عقیدوں کی بنیاد پر پھر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جتنے ایمانی کیفیات میں پختگی اور قوت ہوگی، یقینی کیفیات میں اتنی زیادہ اعمال کے اندر رغبت ہوگی۔ اسی سلسلے میں یہ جو بنی اسرائیل کا قصہ قرآن نے ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں، اور بھی چند واقعات ذکر کیے، اس سورت کا پورا خلاصہ یہ ہے اور پورا حاصل اس کا یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو سب کچھ سمجھے۔ اللہ پاک نے اسباب کے درجے میں دنیا میں چیزیں دی ہے، اور دنیا کی چیزیں اسباب کے درجے میں اپنا کام کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب، یہ اسباب پیدا بھی کرتا ہے اور اسباب کو کھینچ بھی لیتا ہے۔ اس سے قرآن کریم کے سارے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے اور دوسرے ان سب میں یہی چیز بتلائی جا رہی ہے۔ اس صورت میں جو واقعات چند ذکر کیے گئے، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ آج کی تراویح میں آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیلیں پیش کی، اور اسی طریقے سے خود یہ قصہ بنی اسرائیل کا اور بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ آخر یہ کیوں ذکر فرمائی؟ مدینہ منورہ میں مسلمان اپنی پرائیویٹ لائف سے اٹھ کر اب ایک سماجی زندگی گزارنے والے اور ایک ذمہ دار امت بن کے پوری دنیا کے اندر اللہ پاک کے احکام کو نافذ کرنے والی امت بنا کر بھیجی گئی۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں کو یہ ذمہ داریاں دی گئی، انہوں نے ان ذمہ داریوں کو کس طریقے سے نبھایا، قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں اس کو ذکر فرمایا۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمانے کے بعد آپ کو اور آپ کی اہلیہ محترمہ ایک درخت کے کھانے سے منع فرما دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے نیچے اتارا گیا۔ یہ امتحان تھا۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ اولاد آدم کو بھی اصلی ٹھکانہ تو دنیا ہی ہے، یعنی یہی ان کو آباد ہونا ہے۔ جنت میں جو رکھا گیا تھا، اس لیے کہ یہی پہلے ہی پارے میں تیسری رکوع کا جو شروع آغاز فرمایا اللہ پاک، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں، فی الارض کا لفظ فرمایا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو یہی تشریف لانا تھا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واقعہ پیش آیا، اور اس دنیا میں یہ واقعہ پیش نہ بھی آتا تو اللہ پاک کی طرف سے یہ زمین کے خلیفہ اور نائب بنائے گئے تھے، اس لیے اور کوئی واقعہ پیش آتا۔ یہ اس واقعے کے ذریعے اشارہ فرمایا کہ اس سارے دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان اسی وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں قسم کی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہو، وہ کسی چیز کو چاہ رہا ہو اور اس کو کسی چیز سے روکا جا رہا ہو، اور اب وہ محض اللہ کے حکم کی بنیاد پر اس چیز سے رک جائے۔ کسی چیز کا حکم دیا جائے، کل کی تراویح میں ہم سن چکے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ پاک سے مدد چاہو۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ فجر کے وقت سخت سردی میں اٹھنا، دوپہر کو گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد پہنچنا، رات کو تھکائے ہوئے عشاء کی نماز میں آنا، یہ سب چیزیں مشکل ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس ساری دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک اور قوت کی وابستہ کر کے خواہش پائی، وہ چاہ رہی ہے اور شریعت کا تقاضا اور ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، شیطان کو، اس ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے اور خود اس کے بھی امتحان کے لیے، اور اس ساری دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ابتدا فرما کر بتلا دیا اولاد آدم کو کہ یہ شیطانی قوتیں دنیا میں تمہیں اللہ کی جو خلافت دی گئی ہے اس خلافت کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے،
حضرت آدم علیہ السلام سے تو غلطی ہوئی، لیکن اس کا تدارک اور اس کا علاج آپ نے فرما لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آج بھی کی تراویح میں اخیر میں جو سورت ختم ہوتی ہے ربنا ولا تحملنا، یہ ساری آیتیں، اسی طرح آخری بارے میں بھی اللہ پاک نے دعائیں ذکر فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے فوراً یہ دعا فرمائی کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں. اللہ پاک کو بندے کی توبہ اور انابت کتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا. شیطان نے نافرمانی کی اور وہی منطقی اپنی دلیلیں چلائی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ اونچی ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آگ نیچے بھی چلاؤ گے اوپر کی طرف جائے گی، اور زمین کے اندر پستی تواضع اور انکساری ہے، ڈھیلا اوپر پھینکیں گے سب بھی نیچے آئے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص آخری دندت خداوند دے پا کہ اے انسان، اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا مٹی جیسا تواضع اور انکساری کرنا، شیطان جیسا تکبر مت کرنا، اس لیے کہ شیطان کو اس کے تکبر ہی نے ذلیل کر دیا اور رسوا کیا. خیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی قصے کو ذکر کر کے ہمیں بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر غلطی ہوئی تو اپنی اصلاح کی کوشش. دوسرا ایک قصہ اللہ پاک نے تفصیلی طور پر ذکر کیا یہود کا. ان کے متعلق یہ فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام تفصیل کی کتابوں میں آتا ہے 4000 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں بھیجا. ان انبیاء کرام علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی. اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس امت کو جو ابھی مدینہ منورہ میں ابتدائی ایام گزار رہی ہے اور جس کو اللہ پاک نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت جس کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانوں کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر اچھی چیز کا حکم کرنے والی اور ہر بری چیز سے روکنے والی بنا کر جس امت کو بھیجا ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے ایمان اور یقین کی پختگی کرنی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے قصے کو تفصیلی طور پر ذکر کر کے اس امت کو بتلایا. اجمالی طور پر، مختصر طور پر قرآن کریم یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہود نے ہمارے احکام کی نافرمانی کی، اس لیے ہم نے ان کو ضریبت علیہم الذلہ، ہم نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دی. لیکن پہلے ہی پارے میں پاؤ پارے سے لے کر پونے پارے کے آگے تک پورے یہود نے جتنی شرارتیں کی اور اللہ پاک نے ان پر جتنے انعامات فرمائے، ان سب کا ذکر مختصر طور پر اللہ پاک نے فرمایا. گویا سورہ بقرہ مختصر طور پر کسی قوم کی تعلیم اور تربیت اور کسی قوم کو تیار کرنا دنیا میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، اس کے لیے بیچ میں کون کون سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور کن رکاوٹوں کی بنیاد پر وہ اس میں مبتلا ہو کر اللہ پاک کے دربار عالی سے مردود کر دیے جاتے ہیں، ذلیل کر دیے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا بابرکت سلسلہ اس قوم سے لے کر دوسری قوم کو دیا جاتا ہے. حکومت وغیرہ جن کو دی گئی تھی اللہ پاک نے اس کو بھی ان سے لے لیا اور قیامت تک کے لیے یہود کے لیے ذلت اور مسکنت کو اللہ پاک نے عام فرما دیا. ان واقعات کو صرف واقعے کی شکل میں اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا، یہ تو ہو چکے تھے اور اللہ پاک نے یہود کے ساتھ جو کچھ کیا، قرآن کی ان آیتوں سے جو اشارے فرمائے، یہ تو سب ہو چکا تھا. لیکن امت محمدیہ کو بتلانا مقصود ہے کہ ایک امت کو جب ہم نے یہ امانت اور ذمہ داری دی تھی وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں بجا رہا ہے، اب تم کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. انہوں نے کون کون سی غلطی کی اور ان غلطیوں کے پیچھے وہ کون سے اسباب تھے جس نے ان کو ابھارا. سب سے بنیادی چیز حسد من انڈیا ہوتی، اللہ پاک نے ذکر فرمایا آپس کا حسد یا آپس کا بغض، جیسے شیطان کو اوپر سے نیچے اتارا. یہود نے امت محمدیہ کے ساتھ سب سے بڑا کام جو کیا اور وہ اپنے نبیوں کے ساتھ بھی جو کیا، یہی تکبر اور بڑائی اور گھمنڈ تھا. دوسری چیز ناحق دلیل بازی کرنا. کوئی بھی قوم نبی جب کوئی حکم دے یا شریعت کا جب کوئی حکم ہو اور وہ شریعت سے ثابت ہے، اب اس حکم کے اندر کوئی آدمی اپنی طرف سے دلیل بازی کرے، جیسے اس وقت ہو رہا ہے اسلامی شریعت پر اور اسلامی احکامات پر،
جو کتاب و سنت سے ثابت احکام ہے، ان احکام پر انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرما دیا یہود نے یہی کام کیا. جب اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی شرارت. یہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں جو واقعہ گائے کا قصہ پیش کیا ہے اس کے پیچھے بھی یہود کی یہی شرارت. قصہ اتنا پیش آیا تھا کہ یہود میں ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. چچا کی اولاد نہیں، اس کے دل میں آیا کہ ان کو قتل کر دوں تو ان کا مال جو ہے وہ مجھے ہی ملے گا. اس نسبت سے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. لیکن باہر آہو واگیرہ اور شور اس طرح کا مچایا کہ گویا یہ اپنے چچا کا ہمدرد بن کے مظلوم بن کر ان کے قتل اور ان کی قصاص کا بدلہ لینے کے لیے وہ کھڑا ہو. اس طرح کی اس نے حرکت کوئی سمجھ نہیں پائے. بات یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے اور یہ کہا کہ فلاں آدمی قتل ہوا ہے اور اس کا کوئی قاتل مل نہیں رہا، تو آپ اس کے قاتل کا کچھ پتہ بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا. اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ گائے کو ذبح کریں. اب آپ سوچئے ایسی قوم جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہے اور جو اللہ کے احکام میں کوئی نہ کوئی کیڑے نکالتی ہے، اللہ پاک ان کے ساتھ احکام بھی اسی طریقے کے نازل فرمائے. ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، قتل ہوا ہے اور اس کے قاتل کا قتل کرنے والے کا پتہ چلانا ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے اس قوم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے انتظبحوا بقرہ کہ گائے کو ذبح کی. بنی اسرائیل نے کہا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کہ آپ ہمارا مذاق کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ اللہ کے نبی جب مان لیا ہوتا تو کوئی اشکال پیدا نہ ہو. قرآن کریم کی آرہی کی تراویح میں آیت جو بالکل سورت کے اخیر میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا کسی چیز کو چھپاؤ گے اللہ پاک اس کا تم سے حساب لیں گے. یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ کرام ڈر گئے کہ دل میں جو گناہ کے وسوسے اور برائی کے وسوسے آئے جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس گناہ پر بھی پکڑ ہوگی اللہ پاک کی طرف سے. یہ تو بہت سخت حکم. لیکن انہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہو. حضور نے سکھلایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کہ رسول اور ایمان والے اللہ کی طرف سے جو حکم اترا ہے اس پر ایمان لے آئے. یہ ترتیب اور یہ تعلیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائی، امت کو سکھلائی. چنانچہ قرآن کریم نے صحابہ کے قصے کو نقل کیا، آیت میں ان کو نقل فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو مانتے. اور کیسا مانا؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج کے سفر میں آپ تشریف لے گئے، جمعہ کا دن تھا، عرفات کا میدان ہے اور 9ویں ذی الحجہ ہے، مکہ مکرمہ ہے. حضور نے یہ پوچھا کہ میرے صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے مہاجرین. پوچھا جا رہا ہے ای بلد ہذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. حالانکہ جواب آسان تھا کہ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ ہے، لیکن صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آسان سوال کر رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے اور پھر یہ سوال ہو رہا ای یوم ھذا ای شہر، کون سا مہینہ، کون سا دن، یہ سب پوچھا جا رہا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ و رسول ہوا. یہ تعلیم اور تربیت دی تھی کہ شریعت کے حکم کے آگے بندہ اپنے آپ کو جھکا دے. اللہ کے احکام کے آگے جب اللہ نے حکم دیا تو وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس کو بجا لا سکتا ہے یا دنیا میں محبت کی دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں. اللہ پاک نے بھی مسلمانوں کا امتحان لیا. جب صحابہ نے یہ کہہ دیا آمن الرسول کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ پاک نے فوراً اس کے بعد آیت نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. کہ اللہ پاک کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف اور مجبور نہیں کرتے ہیں. جو اعمال تم نے کیے نہیں، صرف دل میں گناہ کا وسوسہ گزرا ہے، اس پر تمہاری پکڑ ہونے والی نہیں. لها ما کسبت، جو عمل کریں گے اپنے اعمال، اپنے بدن کے اعضاء سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے جو اعمال کریں گے برائیوں کے،
उन आमाल के करने के ऊपर तो पकड़ होगी। मैं दिल का इसलिए कह रहा हूँ कि ईमान का ताल्लुक दिल से है, दूसरी चीजों का ताल्लुक जाहिर से है। तो दिल में भी अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में गड़बड़ आ गई, शिर्क आ गया, तो ये एक ऐसी चीज है जो ईमानियात, इसलिए कि तौहीद नाम है तस्दीक, अल्लाह पाक की ज़ात आली को एक मानना अपने दिल के साथ, और सिर्फ मानना ही नहीं, उसके बाद उस पर अमल करना, ये ही ईमान की तारीफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि तुम गाय ज़बह करो, यहूद की समझ में नहीं आया। सहाबा को भी तो बहुत सी बातें इस तरह की पेश आई, लेकिन इन्होंने ये फरमा दिया अल्लाह व रसूलुहु आलम, ये बच गए। ये चीज हमें सबक देती है कि अल्लाह पाक के अहकाम के आगे बंदा अपने आप को झुका देता है, अल्लाह पाक अहकामात में आसानी फरमा। जब ये हुक्म आया, शुरू में जिहाद के सिलसिले की आयत 10वें पारे में आ रही है, ये हुक्म आया कि एक मुसलमान को 10 के मुकाबले के लिए खड़ा रहे। सहाबाए किराम उस पर तैयार हो, लेकिन अल्लाह पाक ने आसानी बात में फरमा दी, अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम वअलिम अन्ना फ़ीकुम ज़ालिमीन। इसी तरीके से सूरह मुज़्ज़म्मिल में तहज्जुद की नमाज फर्ज फरमाई गई और लंबा वक्त रात का एक बड़ा हिस्सा अदा करना है। सहाबा ने इसको मान लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया अलिमान सयकूनु मिनकुम मर्दा व आखरून, अल्लाह पाक ने ही आसानी फरमा दी कि अल्लाह पाक जानते हैं तुममें कुछ बीमार है, कुछ मुसाफिर है, कुछ और दूसरे कामकाज में है, और फिर अल्लाह पाक ने तहज्जुद की फर्जियत को मुस्तहब में तब्दील कर दिया। उम्मत पर फर्ज नहीं रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फर्ज। ये चीजें अल्लाह पाक का इम्तिहान और आजमाइश होती है, वो खुद जानते हैं। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, जिस ज़ात ने पैदा किया वो इंसान को नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा। इसलिए ये इस किस्म की चीजें बनी इसराइल के लिए भी की गई। यहूद ने इस्काल किया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अल्लाह पाक का हुक्म है, इसको बजा लाना है, तुम्हारे कातिल का पता उसके बाद ही चलेगा। अब उसके बाद गाय तलाश करने के लिए गए। कल की तरावी में हम सुन चुके हैं उसका रंग कैसा है, वो कैसी होगी, क्या होगी, बहुत सारे सवाल किए। तो अल्लाह पाक ने भी उनके ऊपर सख्तियां फरमाई। बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्किल हर्ब मुसल्लमतुन ला क़ियत फ़ीहा। अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि ऐसी गाय हो, ऐसा कलर हो और इस तरीके की हो, उसको तलाश करना पड़ा। ये भी अल्लाह पाक की हिकमत थी। जैसे सूरह कहफ के किस्से आप सुन चुके हैं, किसी चीज का जाहिर कुछ होता है और अल्लाह पाक नतीजा कुछ और ही निकालता है। एक और बुजुर्ग आदमी थे, जंगल में रहते थे, माँ और बेटे, और बुजुर्ग का इंतकाल हो गया था, यतीम बच्चा है और उसकी माँ गाय पाल रखी। उस गाय का कलर वही था जो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में यहूद को हुक्म दिया था। तलाश करते करते वहां पहुंचे। अब उनको भी जब मांगा गया, उन्होंने भी बहुत महंगी कीमत से उसको बेचने की बात, लेकिन क्या करें, अल्लाह पाक का हुक्म था और वो गाय जिस कलर की थी वही मिल रही थी और कहीं मिल नहीं। ये अल्लाह पाक का निजाम, अल्लाह पाक के निजाम में समझ में नहीं आता। कभी आदमी ये समझता है कारोबार में कहीं मुझे खोज जाए, बज़ाहिर शक्लें ऐसी बन रही, मामलात और हालात घर के ऐसे बनते हैं कि आदमी परेशान के लिए क्या, लेकिन आता अन तकरहू शैअ व यजअलुल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, उसके अंदर से। इसीलिए कुरान ने फरमाया इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह पाक ने जुमला के इरशाद फरमाया तंगी के साथ आसानी। इन्ना बादल उसरी युसरा नहीं फरमाया कि तकलीफ पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद आसानी आएगी, बल्कि कुरान ने फरमाया इन्ना मअल, लफ्ज़ मा का माना साथ साथ, जो तकलीफ होगी उसी में से अल्लाह निकाल देंगे। तो ये अल्लाह पाक का निजाम है। इधर उनके लिए मसला हल हुआ, इधर अल्लाह पाक का ये हुक्म हुआ, और जैसे ही गाय को ज़बह किया गया और उसके बदन के टुकड़े को मरने वाले मकतूल जिसको कत्ल किया गया था उसके बदन से लगाया गया, जैसे ही लगाया ये जिंदा हुआ और उसने कातिल का पता बता दिया कि फलां ने, मेरे भतीजे ने मुझे कत्ल किया। ये मौजिज़ा अल्लाह पाक ने मुशाहदाती तौर पर आंखों देखे लोगों ने देखा कि एक आदमी मर चुका है, रूह कब्ज़ हो चुकी है, और फिर उसके बाद दोबारा जिंदा होकर ये बोल रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तो मौजिज़ा है, अल्लाह पाक की कुदरत है। और आखिरत के अकीदे में बनी इसराइल में जो कमजोरी पैदा हो गई थी, उस कमजोरी को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद लोगों में बिगाड़ आ गया और ईसाइयों के अंदर आखिरत के अकीदे में कमजोरी पैदा हो गई, अस्हाब कहफ को 309 साल सुलाने के बाद अल्लाह पाक ने वहां से उठाया और बादशाह वक्त जो मोमिन था वहां पहुंचाया, और उन लोगों ने फिर उसके बाद कहा कि इतनी लंबी मुद्दत कैसे, अल्लाह पाक ने इनको इस तरीके से रखा।
حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ آج کی تراویح میں آ رہا ہے. اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ بستی گری پڑی، اس کی چھت نیچے اور دیواریں اس کے ساتھ لگ گئی. حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کو موت دے دی. فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا ہے، کھانا لے کر گئے. 100 سال کے بعد اللہ پاک نے زندہ کر. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ پاک بتلانا چاہتے ہیں، اور اسی موجودے میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو زندہ نہیں رہے، آپ کا گدھا زندہ نہیں رہا، اور کھانا جو 1-2 دن میں بگڑ جاتا ہے لیکن لگ یہ کرنا تو کھانا نہیں ملے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتی ہے تو اللہ پاک اندر سے ایسے راستے نکالتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. سورج اور چاند کا نظام اصحاب کہف کے لیے اللہ پاک نے بدل دیا، اور وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، سورج اور چاند کا ایسی طریقے سے سورج ان کے لیے طلوع ہوتا تھا اور غروب ہوتا تھا کہ جس کی روشنی کے اندر ان کو کچھ تکلیف نہ ہو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بقرہ کے لفظ کے ذریعے اس امت کو بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے ان مسائل کو حل کرتے ہیں. یہود کے اوپر اللہ پاک نے بہت سارے انعامات فرمائے. سورت کے شروع میں جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے جو چند عقیدے ذکر فرمائے، اس میں سب سے پہلے عقیدہ ذکر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا. جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو اس کو ماننا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی قسم کی چیز کہہ دے اور آپ اس کو مان لو. یؤمنون بالغیب، جن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا. یہ سمجھنا ہے، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، دنیا کی بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کے یہاں اندھشرddھائیں اور غلط قسم کے عقیدے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، سب کے یہاں اس قسم کی غلط رسومات اور غلط قسم کے عقیدے چل رہے ہیں. بڑے بڑے سائنسسٹ ہونے کے بعد بھی عجیب و غریب ان کے نظریات اور ان کی سوچ ہوتی ہے. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی اندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے بڑے پڑھے لکھے جو سائنس کی لیبوریٹریوں میں ریسرچ کرنے والے یا اور دوسرے تحقیقی ریسرچ والے کاموں میں لگنے والے، شام کو ایک پتھر کی مورتی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. دوست اور بزرگوں، اس سے زیادہ انسان کی کمزوری کیا ہوئی کہ اتنا طاقتور انسان جو چیزوں کی تفسیر اور ریسرچ کرنے والا، ایک ایک چیز کے اندر سے سیل نکال کر اسٹیم سیل کے ذریعے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اور لیبوریٹریوں میں کیمیکلز کے اندر ایک ایک چیز میں مہارت حاصل کرنے والا انسان ان چیزوں پر اتنا ریسرچ کرے اور شام کو وہ تو پتھر کی ہوئی. یہ چیزیں تو وہ ہے جن کے اندر سے کچھ چیزیں نکلتی ہے لیکن پتھر جیسی تھی. لیکن دوست اور بزرگوں، آج بھی کیا تراویح میں گزشتہ رات کو پڑھا گیا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ہے جو اللہ پاک نے جن سے پانی کو نکالا. دیکھ رہے ہیں آپ، اور تو دنیا میں رات دن عجیب و غریب قسم کی ڈسکوریاں نکلتی ہے. کہیں پانی پتھر کے اوپر سے نکلتا ہے، کہیں بیچ میں سے، کہیں نیچے سے، کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور پانی آ رہا ہے، اس کا کوئی سورج نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے. اسی میں آگے اللہ پاک نے فرمایا من خشیت اللہ، کچھ پتھر وہ ہے جو اللہ کے خوف سے لڑکتے ہیں. یہ انسان پتھر کی عبادت کر رہا ہے اور پتھر کا حال قرآن میں اللہ پاک یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ پتھر کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان جو رات دن مادیت اور چیزوں کو دیکھ کر ہی ایمان لانے والا، چیزوں کو دیکھ کر ہی یقین کرنے والا، تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اللہ پاک کا نظام ہے، اس کا پتھر بھی اپنا ایک نظام کے ماتحت چل رہا ہے، اس کے جانور بھی اپنے ایک نظام کے ماتحت چل رہے ہیں. ہدہد کو بھیجا، سلیمان علیہ السلام نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی اور پھر اس کے بعد ہدہد نے اس کی وجہ بتلائی اور پھر ہدہد جب وہاں پہنچا تو قرآن کریم نے لفظ ذکر فرمایا. ہدہد کہہ رہا کہ میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کریں. پرندہ بول رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کو پرندہ سمجھ رہا ہے. قرآن اس کے الفاظ کو نقل کر رہا ہے کہ ہدہد نے واپس آ کر یہ جملے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے فرمائے، وہ آیت میں پڑھوں تو سجدہ والی ہو جاتا ہے۔ اس سجدے والی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دے رہا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ یہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت ہے، فرشتہ بول رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست اور بزرگوں مادی یؤمنون بالغیب جو فرمایا، ہمارے یہاں غیب کی چیزیں بہت کم ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ چند چیزیں ہیں جو غیب کی ہے۔ باقی جتنی شریعت کی چیزیں ہیں، اب تو آپ جانتے ہیں دنیا نے سائنس اور ریسرچ کے عنوان پر ایک اتنی بڑی کتاب آئی، پردہ کی سائنس بھی حقیقت، عورتیں جو پردہ کرتی ہے اس پر سائنس بھی ریسرچ کر کے لوگوں نے اتنی ذہین کتاب ابھی میرے پاس آئی، اور اس کے اندر سائنسی حساب سے بتلایا کہ پردہ ہیلتھ کے لیے، طبیعت کے لیے کتنا فائدہ ہے۔ ایک چھوٹا سا شریعت کا عمل، نماز جیسی عبادت، اس کے اوپر مستقل لوگوں نے محنتیں کی۔ ایک طرف ہمارے بزرگوں نے نماز کی حکمتیں، برکتیں، فضیلتیں ذکر فرمائی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے حضرات نے بڑی بڑی کتابیں لکھی نماز۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نکالا ہے فلسفہ نماز، نماز کی حکمت، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ارکان اربع، اس میں 4 ارکان نماز وغیرہ کا ذکر کیا، آپ نے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ لیکن دنیا کے لوگ، ایک صاحب نے پاکستان کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہے، ورلڈ میڈلسٹ ہے، انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب امریکہ میں کوئی بدن کی ان کی کوئی کمزوری تھی، تو وہاں ایکسرسائز کے لیے، فیزیو کے لیے اس کو وہاں لے جایا گیا۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ ڈاکٹر جو ماہر تھا وہاں سے گزر رہا، اس نے دیکھنے کے بعد ٹھہر گیا اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ یہ ایکسرسائز تم کو کس نے سکھلایا؟ بھائی یہ تو میری نماز کا، میں تم کو یہی ایکسرسائز سکھلا رہا ہوں، سکھلانے کے لیے میں نے یہاں بلایا۔ یعنی نماز ہمیں اس کے لیے نہیں پڑھنی ہے کہ نماز سے ہماری ہیلتھ اور طبیعت اور تندرستی ہو، یہاں تو یؤمنون بالغیب ہے، لیکن جو غیب ہے اس میں بھی اللہ نے ایسی حکمتیں رکھی ہے کہ سمجھ میں آئے۔ تقدیر کا مسئلہ دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے مسئلے کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ بڑی سے بڑی مصیبت آئے، آدمی کو دل میں یہ آئے کہ اللہ کی طرف، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں رات دن دیکھ رہے ہیں، کوئی مصیبت کسی پر آئی، اسباب کے درجے میں جب وہ آئی ہے تو بندہ ظاہری طور پر اس کو دور، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیماری آ گئی، کوئی اس کے لیے چارہ نہیں۔ اب اس موقع پر کیا ہے، اللہ کے فیصلے پر کوئی بڑا خسارہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گئے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے تقدیر کا عقیدہ ہے غیب کا، لیکن بندے کے دل کو دھارک دے دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ لا تقسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، انسان کے پاس مال و دولت آ جائے تو تکبر میں نہ آئے، یہ اللہ کی تقدیر ہے میرے لیے، اور انسان کے اوپر مصیبت آ جائے لا تقسوا علی ما فاتکم، فوت ہونے پر افسوس نہ کرو۔ اس لیے یہ یؤمنون بالغیب، پوری سورہ بقرہ کا خلاصہ اللہ پاک نے جو لفظ میں ذکر فرما دیا ہے کہ ایمان بالغیب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے ان کا ذکر فرمایا اس صورت میں، بہت سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ذکر فرمائے، اور اسی کے اندر یہ قصہ بھی ذکر فرمایا، نمرود کے ساتھ بھی جو واقعہ پیش آیا، اور خود آپ نے اللہ پاک سے فرمایا کہ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ فرمایا ولکن لیطمئن قلبی، میرے یقین اور ایمانی کیفیت میں اضافے کے لیے میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندوں کو لے آؤ اور ان کو اپنے سجاؤ، یعنی اپنے سے مانوس اور قریب کر دو، تم بلاؤ تو وہ آتے جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان 4 کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد چاروں کے بدن کے الگ الگ حصے گوشت کے ایک دوسرے میں خلط ملط کرو۔ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیے، خلط، پھر اس کے بعد ذبح کیا، خلط ملط کیا، پہاڑی پر ان کو ڈال دیا، الگ الگ ٹکڑا، الگ الگ جگہ۔ ایک پرندے کی سونچ ہے تو دوسرے کا پیر ہے، کسی کا بدن کا کوئی حصہ ہے تو دوسرے کا دوسرا حصہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اب اس کے بعد ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، دوڑتے ہوئے وہاں سے سر آیا، اس سے ملا، پیر اس سے ملا، اور ایک پرندہ بن گیا۔ یہ کوئی مذاق اور مستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کریم میں اس قصے کو ذکر فرمایا۔ یہ اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت کو بتلا ہے کہ یہ اسباب کو، ظاہری چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھنے والے جب اللہ کی قدرت اور طاقت کو دیکھیں گے، اس سے ظاہر اور اسباب کا انکار نہیں کیا ہے شریعت، ظاہر کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ بھوک لگی تو کھانا کھانا ہے، یہ نہیں کہ بھوک لگی ہے تو میں بیٹھوں، شاید اوپر سے منو سلوا اللہ پاک نہ
نازل فرما دیں. اسباب کو کمانے کے لیے قید و توکل. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز کو بند کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. دکان کو تالا لگاؤ اور پھر اللہ کے بھروسے پر اس کو تم کھلا چھوڑ کے آؤ, یہ شریعت کا حکم نہیں. اس لیے اس سورہ بقرہ کے اندر یہود کے ان تمام واقعات میں جہاں جہاں انہوں نے شرارتیں کی, نافرمانیاں کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو ذکر کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے. یہود کے اوپر اللہ نے نعمتیں دی تھی, انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں کو چھین لیا اور اس کے بجائے غضب علیہ ذلت سے بدل گئے. معلوم یہ ہوا امت محمدیہ کو یہ اشارہ فرمایا کہ یہ امت جب شریعت پر چلتی رہے گی اللہ پاک انہیں زمین پر اس کو حکومت عطا فرمائے گی, اور جب یہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود کو بخشا ہے. اس کے یہاں حسب نسب اور خاندانیت نہیں چلتی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے خلیل اور صحیح نہیں, اور آپ دعا فرما رہے کہ میری اولاد میں تو امین ذریت سب کو نبی بنائیے. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہدی الظالمین. کل یہ آیت آ گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ ظالم ہوں گے اور کچھ نیک ہوں گے. میں نیک کو تو نبی بناؤں گا, ظالم نہیں بن سکتا. اس کے ذریعے اللہ پاک اشارہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں لئی تبھی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب. ایک اور آیت میں بھی قرآن نے ذکر فرمایا اللہ پاک کے یہاں خاندانیت اور حسب نسب نہیں چلتا ہے, وہاں بندے کے اعمال چلتے ہیں. اس جگہ پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا انہ لیس من اہلک, وہ تمہارا حقیقی بیٹا جو کہا جائے ایمان والا وہ نہیں ہے. نبی بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقی اللہ پاک جو چاہتے ہیں کس سلسلے کا نہیں ہے, تو اللہ پاک نے اس کو بھی عذاب کے اندر مبتلا فرما دیا. پانی میں ایک موج آئی وحیل بینہم, اور باپ اور بیٹے کے درمیان رکاوٹ بن گئی, ختم ہو. یہ اللہ پاک اس آیات کے ذریعے یہود نے جو سمجھا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے شریک ہیں, خاندانیت اور حسب نسب پر یہودیوں کو فخر تھا. آج بھی دنیا میں دو قومیں ہیں, یہود اور برہمن. شاید ایک ہی سلسلے نسب سے دونوں ہے, دونوں کے یہاں گائے کی تقدیس ہے اور دونوں کے یہاں حسب نسب اور خاندانیت کو بہت بڑا سمجھا گیا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب کا پورا انٹرویو آیا, کہا بھگوان نے کسی کو خوبصورت پیدا کیا, کسی کو کالا پیدا کیا, یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہے کہ ایک کو بڑا بتلانا ہے دوسرے کو چھوٹا. دوست اور بزرگوں منو سمودی کے بڑے بڑے لوگ بول کر وہ اس کو ثابت کر رہا تھا. اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا, لیکن فرمایا کہ ہم نے تم کو قبیلے والا بنایا. السنتکم, تمہاری زبانوں میں اور تمہاری رنگتوں کے اندر یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اللہ پاک کی قدرت اور کاریگری کی طرف اشارہ ہے. یہاں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے, کوئی نہ بھگوان کے منہ سے پیدا ہوا نہ پیر سے پیدا ہوا. اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سلسلہ انسان چلایا ہے. سب اولاد آدم ہے. ربکم واحد و اباکم واحد, رب بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے. قرآن کریم نے ان آیات کے ذریعے یہود کے اس عقیدے کو بار بار یہود نے اپنے آپ کے لیے یہی کہا, اسی لیے آگے آ رہا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہود نے نصارہ کو کہا کہ تم کسی دین پر نہیں, نصارہ نے کہا تم غلط. اللہ پاک نے فرمایا دونوں غلطی پر ہے, اور دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ نبوت تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی کو ملنی چاہیے. اور جیسے ہی بنی اسماعیل میں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز کیا, انہوں نے ساتھ انکار کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے جو رکاوٹ آئی یہی خاندانی رکاوٹ آئی, جبکہ کوئی چھوٹا اور بڑا بھی نہیں سوال, ایک ہی باپ کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی 2 بیٹوں سے ہے, لیکن اس کے باوجود یہ تکبر اور گھمنڈ ان کے اندر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ذلت آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے آدمی اللہ کے حکم کو محض تکبر کی بنیاد پر نہ مانے. اسی طریقے سے حیلہ بازیاں کرنا, اللہ کے احکام میں اپنی طرف سے ایسا کرو ویسا کرو اور حلال کر لو, یہ حیلہ بازیاں. نبیوں سے حجت بازی کرنا, دلیل کرنا شریعت کے احکام میں, یہ بھی یہود کے لیے سبب ہے. یہ سارے قصے ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی قوم کو ترقی کرنی ہے تو ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا نبینا شفیعنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفر عن ذکرہ الغافلون. اے مولا کریم, آپ کا برکت والا عظمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اے مولا کریم, اس کی قدر دانی کی ہمیں توفیق نصیب کرے. مولا کریم, رمضان اور قرآن کو ایک دوسرے مناسبت
مولا ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب کریں، آپ کے کلام کو ہم سمجھیں اور آپ کے کلام پر ہم عمل کریں، اس کی آپ ہمیں توفیق نصیب کریں۔ اے مولا کریم، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت ذکر فرمائی، اس کے معانی کو سمجھنے کی فضیلت ذکر فرمائی، اس پر عمل کرنے کی فضیلتیں ذکر فرمائی۔ مولا کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں۔ کہ رب کریم رمضان کے برکت والے دن ہے، ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اے مولا کریم